العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا مطلقة واحدة وهي التي طلقها الزوج قبل الدخول بها وقد سمى لها مهرا. وقال الشافعي رحمه الله تعالى تجب لكل مطلقة إلا لهذه لأنها وجبت صلة من الزوج لأنها أوحشها بالفراق إلا أن في هذه الصورة نصف المهر طريقة المتعة لأن الطلاق فسخ في هذه الحالة والمتعة لا تتكرر. نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد خلوت ہو گئی. اب خلوت ہونے کے بعد یا وطی کے بعد بیوی کو طلاق دیا، تو وطی کے بعد یا خلوت صحیحہ کے بعد بیوی کو طلاق دیا تو بیوی کو کتنا مہر دینا پڑے گا؟ دوسری شکل یہ ہے کہ بیوی کو خلوت اور طلاق سے پہلے ہی، خلوت اور وطی سے پہلے ہی طلاق دے دیا تو کتنا مہر دینا پڑے گا؟ بہت آسان ہے، کل 4 قسمیں بنتی ہیں. شادی کیا منکوحہ ایسی ہے کہ اس سے خلوت صحیحہ وطی کے بغیر طلاق دے دیا اور مہر متعین تھا. منکوحہ طلاق دے دیا خلوت صحیحہ وطی سے پہلے غیر مدخول بہا اور مہر متعین تھا، تو ایسی شکل میں اس کے لیے آدھا مہر واجب ہوگا، اس کے لیے کوئی متعہ نہیں ہے. دوسری شکل یہ ہے منکوحہ غیر مدخول بہا، مہر متعین ہی نہیں ہے، تو ایسی شکل میں اس عورت کے لیے متعہ واجب ہے. پہلی کے لیے آدھا مہر واجب، متعہ نہیں ملے گا. دوسری کے لیے متعہ واجب ہے. ان دونوں میں ہمارے اور شوافع کے درمیان اتفاق ہے. پہلی کو متعہ دینا نہیں، یعنی جس کا مہر متعین ہے، دخول سے پہلے طلاق ہو گئی ہے، متعہ اس کے لیے ہے، مستحب بھی نہیں. دوسری کے لیے متعہ واجب ہے. ان دونوں مسئلوں میں ادھر متعہ نہ دینے میں متفق ہیں اور ادھر متعہ دینے میں متفق ہیں. اب 2 شکلیں اور باقی رہ گئیں. منکوحہ مدخول بہا مہر متعین ہے ایک، منکوحہ مدخول بہا مہر متعین نہیں ہے. ان دونوں عورتوں کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متعہ مستحب ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متعہ دینا واجب ہوگا. 2 میں اختلاف ہے. منکوحہ مدخول بہا مہر متعین، متعہ مستحب ہمارے ہاں. منکوحہ مدخول بہا مہر غیر متعین، مہر مصر واجب ہے، اس کے ساتھ ساتھ متعہ بھی مستحب ہے. ان دونوں میں اختلاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متعہ دینا واجب ہوگا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متعہ دینا مستحب ہے. عبارت دیکھیے، متعہ مستحب ہے ہر مطلقہ کے لیے، الا مطلقۃ واحدۃ، مگر ایک مطلقہ، وہی التی طلقها الزوج، اور وہی وہ عورت ہے جس کو شوہر نے طلاق دیا ہو اس کو اس سے دخول کرنے سے پہلے اور اس کے لیے مہر بھی متعین کیا ہو.
غیر مدخول بیہا مہر متعین ہو تو اس کے لیے متع مستحب نہیں ہے، اس کو متع دینا ہی نہیں ہے۔ صورت مسئلہ پہلے بتا دی گئی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متع واجب ہے لکل مطلقۃ، ہر مطلقہ کے لیے، مگر اس کے لیے جو غیر مدخول بہا ہے مہر متعین ہے، اس لیے کہ متع واجب ہے شوہر کی طرف سے صلے کے طور پر، بدلے کے طور پر، لِأَنَّهَا أَوْحَشَهَا بِالْفِرَاقِ، اس لیے کہ شوہر نے بیوی کو فراق کی وجہ سے متوحش کر دیا، طلاق دے کے الگ کر دیا، اب اس کو کوئی پوچھے گا نہیں جلدی سے، مگر یہ کہ اس صورت سے مراد جس کے لیے غیر مدخول بہا ہے اور مہر متعین، اس صورت میں آدھا مہر متعے کے طریقے پر مل رہا ہے، اس لیے کہ طلاق فسخ ہے اس حالت میں، اور متعہ مقرر نہیں ہوتا ہے۔ دوسری عورت نے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہی، لیکن کسی بھی وجہ سے دونوں میں نا اتفاقی ہو گئی، طلاق دے کر کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عورت کو متوحش بنا دیا ہے، اب لوگ معاشرے میں اس کی زیادہ قدر نہیں کریں گے، اس لیے متع عورت کے لیے شوہر کی طرف سے یہ صلے کے طور پر، صلہ کیا ہے؟ عورت کو متوحش کر دیا، تو مہر تو دیا ہے لیکن مہر کے ساتھ ساتھ کچھ اور دے، وحشت کے بدلے میں، وحشت ختم کرنے کے بدلے میں۔ البتہ جس عورت کے لیے مہر متعین تھا اور اس سے دخول نہیں ہوا ہے تو اس کو طلاق دیا ہے، تو اس کو آدھا مہر متعے کے طریقے پر، متع کے طریقے پر مل ہی رہا ہے۔ دوسرے کہ یہ طلاق جو قبل الدخول ہے یہ فسخ نکاح کی طرح ہے، جیسے فسخ بیع میں مشتری کو پوری قیمت مل جاتی ہے، ایسے ہی یہاں بھی اصلاً تو یہ ہے کہ فسخ نکاح ہے، بیوی کا بضاع استعمال نہیں ہوا، کچھ ملنا نہیں چاہیے، لیکن تم شریعت نے واجب کر دیا ہے ان تبتغوا باموالکم، کہ تم مالوں کے ذریعے سے تلاش کرو، اس لیے کچھ نہ کچھ اس کے بدلے میں اس عورت کو مال دے دیا جائے گا۔ جب متع مل رہا ہے تو متع مقرر نہیں ہے، ایک مرتبہ عورت کو آدھا مہر مل گیا متع کے طریقے پر، لہذا دوبارہ اس کو نہیں ملے گا۔ بقیہ عورتوں کو متع ملنا واجب اس لیے کہ شوہر نے اس کو طلاق کے ذریعے سے متوحش کر دیا۔ ولنا ہماری دلیل ہے ان المتعة خلف عن مہر المثل فی المفوضة لأنه سقط مہر المثل ووجبت المتعة والعقد يوجب العوض فكان خلفا والخلف لا يجامع الأصل ولا شيئا منه فلا تجب مع وجوب شيء من المهر وهو غير جان في الإيشحاش فلا تلحقه الغرامة فكان من باب الفضل۔ پہلے عبارت دیکھ لیجیے، متع یہ مہر مثل کا خلیفہ ہے، مفوضہ میں متع مہر مثل کا خلیفہ ہے مفوضہ میں، اس لیے کہ مہر مثل ساقط ہو گیا ہے اور متع واجب ہو گیا ہے، والعقد یوجب العوض، اور عقد عوض کو واجب کرتا ہے، فکان خلفا، تو متع یہ خلیفہ ہوگا، والخلف لا یجامع، اور خلیفہ اصل کے ساتھ جمع نہیں ہوتا ہے، ولا شیئا منہ، اور نہ اصل کے کسی جز کے ساتھ جمع ہوتا ہے، فلا تجب مع وجوب شیء من المہر، پس واجب نہیں ہوگا کسی چیز کے وجوب کے ساتھ مہر میں سے، مہر بھی ہو دوسرا اور بھی چیز واجب ہو، دونوں نہیں ہوں گے۔ اور وہ غیر جان، یہاں سے آگے عبارت سمجھاتے ہیں، پہلے دلیل سمجھیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی بات جو بتائی ہے یہ وہ مطلقہ ہے جس مطلقہ نے مہر متعین نہیں کیا، شوہر کو اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دیا، اپنا نکاح کر دیا عشق میں یا کسی چیز میں آ کر کے، اور شوہر کے حوالے کر دیا،
اور شوہر نے اس سے نکاح کر لیا. نکاح کرنے کے بعد دخول سے پہلے پہلے اس کو طلاق دے دیا، اس لیے کہ اس کے ایک ہی یار نہیں بہت سے یار تھے. شوہر کو معلوم پڑا، طلاق دے دیا. تو اب متاع خلیفہ ہے مہر مثل کا. مہر مثل ہے نہیں، اس لیے کہ دخول سے پہلے پہلے طلاق دے دیا ہے. جب دخول سے پہلے پہلے طلاق دے دیا تو مہر مثل نہیں رہا. جب مہر مثل نہیں رہا تو اب متاع اس کے لیے واجب ہو گیا، اس عورت کے لیے. اچھا، متاع واجب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کہ عقد عوض کو واجب کرتا ہے. نکاح کا جو عقد ہے، عقد نکاح، یہ عوض کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے، لہذا یہ متاع خلیفہ بنا. اصل مہر مثل تھا، مہر مثل ساقط ہو گیا، اب متاع بن گیا خلیفہ. اس کو تو ہم نے دے دیا، متاع واجب کر دیا مفوضہ کو. لیکن وہ عورتیں جو مدخول بہا ہیں ان کے لیے مہر متعین ہے یا مہر متعین نہیں ہے، وہاں تو مہر دیا ہی جا رہا ہے جو اصل ہے. متعین کی شکل میں مہر اور غیر متعین کی شکل میں مہر مثل، وہ تو دیا ہی جا رہا، وہ تو اصل ہے. اگر متاع بھی واجب کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اصل اور خلیفہ دونوں کا جمع ہونا لازم آئے گا. اور اصول یہ ہے کہ ایک ساتھ اصل اور خلیفہ جمع نہیں ہوتے، یا تو اصل محتمم رہے گا نہیں تو نائب محتمم رہے گا اس فیصلے کے لیے. اس لیے متاع کو واجب کہنا یہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اگر متاع واجب کیا جائے تو اصل اور خلیفہ دونوں جمع ہوگا. ولا شیئا منہ، اور اصل کے کسی جز کے ساتھ بھی نہیں. یہ کہا جائے کہ بھائی اس کو متاع کچھ مہر بھی دے دو اور متاع بھی دے دو، یہ بھی واجب کے طریقے پر فرماتے ہیں وہاں بھی نہیں، کیونکہ اصل کے ساتھ خلیفہ جمع نہیں ہوتا اور اصل کے کسی جز کے ساتھ بھی خلیفہ نہیں جمع ہوتا. آدھا مہر دے دو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو متاع بھی دے دو. جہاں تک بات رہی آپ نے کہا کہ طلاق کے ذریعے سے اس کو متوحش بنا دیا ہے، اس کے بدلے میں متاع ہے، فرماتے ہیں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شوہر کی طرف سے عورت پر طلاق کے ذریعے ایک احسان ہے. وہ اس لیے کہ جب دونوں میں نہیں نبھ رہی ہے، نہیں بن رہی ہے، زندگی نہیں گزار رہی ہے، تو دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ اور زندگی آسانی سے گزار لو. اور شریعت کا حق بھی ہے، شریعت نے اجازت بھی دی ہے، تو شریعت کی اجازت کی وجہ سے اس نے طلاق دیا ہے، گویا کہ شریعت پر عمل کرنے والا ہوا. اور شریعت پر عمل کرنے والا کبھی بھی جنایت کرنے والا، غلطی کرنے والا، جرم کرنے والا نہیں ہوگا. جب جرم کرنے والا نہیں ہے فلا ترحق الغرامۃ، تو اس کو تاوان بھی لاحق نہیں ہوگا. تاوانی متاع تاوان کے طور پر دینا یہ بھی نہیں ہوگا. فکان من باب الفضل، تو یہ فضیلت کے باب سے ہوگا، احسان کے باب سے ہوگا. دے دے شوہر تو بہتر ہے، ورنہ اصل تو جو اس کے لیے واجب ہے وہ مہر مثل ہی ہے یا متعینہ مہر ہے. وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ بِنْتَهُ عَلَىٰ أَنْ يُزَوِّجَهُ الْمُتَزَوِّجُ بِنْتَهُ أَوْ أُخْتَهُ لِيَكُونَ أَحَدُ الْعَقْدَيْنِ عِوَضًا عَنِ الْآخَرِ فَالْعَقْدَانِ جَائِزَانِ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا مَهْرُ مِثْلِهَا. عبارت دیکھیے غور سے. جب مرد نے شادی کیا اپنی بیٹی کی، مرد نے شادی کیا اپنی بیٹی کی اس شرط پر کہ شادی کرنے والا علی یزوجہ المتزوج، کہ وہ شادی جس سے کی جا رہی ہے وہ اس سے شادی کر دے اپنے بیٹی کی یا اپنے بہن کی، تاکہ دو عقدوں میں سے کوئی ایک عوض ہو جائے دوسرے کا. پس دونوں عقدیں جائز ہیں اور ان دونوں میں سے ہر ایک کو مہر مثل ملے گا. یہ دو صاحب بیٹھے ہیں، احمد چاچا اور شاہد چاچا. شاہد چاچا نے اپنی بیٹی کی شادی احمد چاچا سے اس شرط پر کی کہ وہ اپنی بیٹی شادی یا اپنے بہن کی شادی اس سے کر دے اور یہی مہر بن جائے. فرماتے ہیں یہ نکاح صحیح ہو جائے گا. عقدان جائزان، دونوں عقد جائز ہیں. اس نکاح کو نکاح شغار کہا جاتا ہے.
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ نکاح جائز ہے. وقال الشافعی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بطل العقدانی، دونوں عقد باطل ہیں، لأنه جعل نصف البزع صداقا والنصف منكوحة ولا اشتراك في هذا الباب فبطل الإيجاب. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دونوں عقد ناجائز ہیں، باطل ہو گیا، عقد ہوا ہی نہیں، اس لیے کہ یہاں بزع جو ہے نصف بزع کو مہر بنایا ہے اور نصف بزع پر نکاح کیا، یعنی ان دونوں نے آپس میں اپنی بیٹی اس نے اپنی بیٹی اس کو دے کر کے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بزع میں آدھا بزع مہر کے طور پر دے رہا ہے اور آدھے بزع پر نکاح ہو رہا ہے، اور بزع میں اشتراک ہوتا نہیں، لہذا نکاح ہی باطل ہو جائے گا. ولا اشتراک فی هذا الباب فبطل الایجاب، ایجاب ہی باطل، شروع سے ہی نکاح ہوا ہی نہیں ہے. ولنا، ہماری دلیل ہے انه سمى ما لا يصلح صداقا فيصح العقد ويجب مہر المثل كما اذا سمى الخمر والخنزير ولا شركة بدون الاستحقاق. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ایسا نکاح جائز ہے، اور ایک اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ نکاح شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا، بلکہ نکاح ہو جاتا ہے اور شروط فاسدہ خود بخود فاسد ہو جاتی ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ دونوں نکاح کے اہل ہوں اور نکاح کے محل ہوں، نکاح کے اہل بھی ہوں اور نکاح کا محل بھی ہو تو نکاح صحیح ہو جائے گا. یہاں بھی وہی بات ہے، عبارت دیکھیے، انہ سما، اس نے متعین کیا ہے ایسی چیز جو مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، فیصح العقد، تو عقد صحیح ہوگا، ویجب مہر المثلی، اور مہر مثل واجب ہوگا. جو چیز مہر بننے کی صلاحیت نہ رکھے اور نکاح ہو جائے، نکاح صحیح ہو جائے گا. اب وہ مہر بن نہیں سکتا ہے، آزاد آدمی کو مہر میں ٹھہرا دیا، مہر نہیں بنے گا، واجب مہر مثل. ایسے ہی ایک مثال دے رہے ہیں، جیسے جب شراب اور خنزیر کو متعین کیا مہر میں، نکاح ہو گیا، لیکن اب شراب مال نہیں ہے، خنزیر مال نہیں ہے، مہر کی صلاحیت نہیں رکھتے یہ دونوں چیزیں، تو ایسی صورت میں مہر مثل واجب ہوگا. ایسے ہی نکاح شغار بھی صحیح ہو جائے گا، مہر مثل واجب ہو جائے گا. ولا شرکت بدون آپ نے جو کہا شرکت پائی جا رہی ہے، فرماتے ہیں کسی چیز پر استحقاق ہو تو شرکت ہوگی، یا استحقاق ہی نہیں ہے. ارے بھائی حق ثابت ہوتا ہو تو شرکت ہوگی نا، اور حق ہی ثابت نہیں ہوگا تو شرکت پیدا ہونے کا سوال نہیں ہوتا. وَإِن تزوج حر امرأة على خدمته إياها سنة أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلها وقال محمد لها قيمة خدمته. یہاں سے ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اور اگر کسی آزاد آدمی نے شادی کیا کسی عورت سے، علی خدمته، اس کی خدمت پر، اس کی یعنی شوہر بیوی کی 1 سال خدمت کرے گا، اولا تعلیم القرآن، یا تعلیم قرآن کی شرط پر شادی کیا کہ میں تم سے شادی کر رہا ہوں، الحمدللہ بہترین قاری ہوں، سباق قاری ہوں، شاندار پڑھتا ہوں، بڑی محنت سے قرأت پڑھا ہے، تم کو ایک قرآن کریم پڑھا دوں گا. آزاد نے شادی کیا عورت سے کہ اس کی خدمت کرے گا، پاؤں دبائے گا یا گھر کا کام کرے گا، یا یہ شرط ہوئی قرآن کریم 1 سال تک خدمت ہوگی، یا قرآن کریم کی تعلیم دلائے گا، نکاح صحیح ہوگا. فلہا مہر مثلہا، تو اس کو مہر مثل ملے گا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لہا قیمت خدمتی ہی، عورت کے لیے شوہر کے خدمت کی قیمت ہوگی. آگے تفصیل سے دلائل آ رہے ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح تو صحیح ہو جائے گا، لیکن عورت کے لیے شوہر کے خدمت کی قیمت، یعنی ایک آدمی اگر خدمت کے لیے رکھا جاتا تو اس کو کتنا پیسہ دیتے پورے سال کا، ایسے ہی شوہر کے ذمے اتنا پیسہ عورت کے لیے ہوگا کہ عورت کو اتنے پیسے دے دیے جائیں گے. مان لیجئے ایک نوکر رکھا، مہینے میں 5,000 لیتا ہے،
تو اب سال کی پوری قیمت جو ہوگی، پوری خدمت کی جو قیمت ہوگی وہ 12 پنجے 60,000 قیمت ہوگی، 60,000 اس کو دینا پڑے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مسلک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی ابھی تو اتنا سنو کہ اگر خدمت پر نکاح ہوا کہ 1 سال خدمت کرے گا یا تعلیم قرآن پر نکاح صحیح ہے اور مہر مثل واجب ہوگا، دلائل آگے آ رہے ہیں وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.